ما أنزل إليك من ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرات و خواتین، آپ تمام کا البلاغ اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ آج کی نشست کا عنوان ہے زکوٰۃ الفطر کے احکام و مسائل۔ حضرات و خواتین، یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ زکوٰۃ الفطر کا اسلام میں بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ زکوٰۃ الفطر یا جسے ہم صدقہ فطر یا جسے فطرہ یا فطرانہ کہتے ہیں، یہ دراصل رمضان کے روزوں کے اختتام پر مخصوص مقدار میں اناج و غلہ فقراء و مساکین تک پہنچانے کا نام ہے۔ زکوٰۃ الفطر ایک عبادت ہے، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے چند آپ کے آگے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ زکوٰۃ الفطر دراصل یہ کہ روزے کی حالت میں روزے دار سے ہونے والی غلطیوں، کوتاہیوں، لغو، بیہودہ باتوں وغیرہ، ان تمام چیزوں کا زکوٰۃ الفطر کفارہ بنتا ہے، یا ان تمام کوتاہیوں کی زکوٰۃ الفطر تلافی کرتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ الفطر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ فقراء و مساکین کو عید کی خوشیوں میں شریک کیا جائے۔ فقراء و مساکین جن کے پاس کھانے پینے کی مشکلات ہوتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، اور عید کے دن انہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو اس مناسبت سے زکوٰۃ الفطر عید کے دن فقراء و مساکین کو عام مسلمانوں کے ساتھ خوشیوں میں شریک کرنے کا اصل میں ایک موقع ہے۔ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو روزے دار سے ہونے والے لغو اور بیہودہ باتوں کی پاکی کا ذریعہ اور فقراء و مساکین کے لیے کھانے کے انتظام کے طور پر اسے فرض قرار دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ الفطر ایک عظیم عبادت ہے، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، ہر مسلمان پر زکوٰۃ الفطر واجب ہے۔ دیکھیں، حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر ایک سا کھجور یا ایک سا جو زکوٰۃ الفطر کے طور پہ مقرر فرمایا۔ اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر نکالنا کس پر واجب ہے؟ اس کا جواب یہ کہ زکوٰۃ الفطر گھر کا جو سرپرست اور ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے، اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے جس کی بھی کفالت کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، ان تمام کی جانب سے وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر عن الصغیر والکبیر والحر والعبد ممن تمونون۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی آپ کے زیر کفالت ہیں، جن کسی کی ذمہ داری آپ پر آتی ہے، ان کی طرف سے، چاہے غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ان تمام کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا آپ پر واجب ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے فتویٰ دیا کہ جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے زکوٰۃ الفطر اپنی طرف سے نکالیں، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کی طرف سے زکوٰۃ الفطر نکالنا اس پر واجب ہے۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر فقراء و مساکین پر بھی واجب ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ہاں، زکوٰۃ الفطر فقراء و مساکین پر بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ الفطر ہر شخص پر واجب ہے جس کے پاس ایک دن اور ایک رات سے زیادہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی ضروریات سے بڑھ کر ایک سا اس کے پاس موجود ہو، تو اس پر زکوٰۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، امام شوکانی رحمہ اللہ نے ایک اہم بات یہاں پر ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ الفطر میں امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ الفطر دراصل انسان کے روزے کی حالت میں ہونے والے لغو اور کوتاہیوں کا کفارہ بنتا ہے، تو اس میں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سے بھی روزے کی حالت میں انسانی تقاضے کے اعتبار سے گناہ اور کوتاہیاں اور لغزشیں اور مسٹیکس ہو جاتے ہیں، تو زکوٰۃ الفطر ان کی طرف سے کفارے کا کام کرتا ہے۔
تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس ایک دن اور ایک رات کے کھانے کا انتظام بھی نہ ہو تو ایسے بندے پر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ ورنہ جو بھی انسان جس کسی کے پاس اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک دن اور ایک رات کے کھانے کے انتظام سے زیادہ اگر اس کے پاس موجود ہو تو ایسے بندے پر زکوٰۃ الفطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بات ذہن میں رہے کہ عید سے پہلے بہت سارے لوگ زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں، تو فقیر و مسکین جب لوگوں سے فطرہ وصول کرتا ہے اور اس کے پاس جب اناج جمع ہو جاتا ہے تو اس فقیر و مسکین کو زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، اور اس بہانے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ وہ غریب و مسکین ہے اس پر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہوتی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، ہر مسلمان پر زکوٰۃ الفطر واجب ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا جنین کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے؟ جنین جسے ہم فیٹس کہتے ہیں، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کیا اس کی جانب سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنین پر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہوتی۔ البتہ کوئی جنین یا فیٹس کی جانب سے زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں، بلکہ یہ بہتر چیز ہے، اور اگر کوئی ادا نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جنین پر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہوتی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جنین کی طرف سے، فیٹس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کیا تھا۔ تو اگر کوئی ادا کرے تو یہ بہتر ہے، اور کوئی ادا نہ کرے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جنین پر، فیٹس پر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہوتی۔ آج کی نشست میں اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں زکوٰۃ الفطر کے اور دوسرے احکام مسائل ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی زکوٰۃ الفطر کے احکام مسائل کو اچھی طرح سمجھنے اور سنت کے مطابق ہمیں زکوٰۃ الفطر ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔